کی طرف آتے ہیں. ایک تو امریکہ اور ایران کی جنگ کے اندر ایک عجیب و غریب سا ٹوسٹ آیا ہے. ایک ایسا عجیب ٹوسٹ آیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. یہ ٹوسٹ کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور ایران نے امریکہ کے 200 فوجی ہلاک کر دیے ہیں اور 11 طیارے تباہ کر دیے ہیں. یہ کیسے ہوا, کس طرح ہوا, کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا غلط ہے, یہ بھی ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے. اور پاکستان کے لیے سعودی عرب کے بعد ایک اور بڑی خوشخبری ہے جی. واقعی میرا خیال ہے پاک فوج نے کمال ہی کر دیا ہے اور اس کمال کے اوپر پوری قوم کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ ایک نئی اور بہت زبردست قسم کی خوشخبری بھی آئی ہے. کیا ہے آگے چل کے آپ ملاحظہ کریں گے. اور جو کشمیری سیاست ہے اس کے اندر کیا ہوگا آج یا کل, یہ بھی آنے والے ویلاگ جو ہوگا اس ویلاگ کے اندر ہم تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے اور اس کے بعد مسلسل اس کے اوپر ویلاگ کرتے رہیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا اور ساتھ اسے اپنی ویب سائٹ javascs.com کے اوپر پلیس بھی کر رہے ہیں. آپ ہمارا کالم پڑھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. اور ساتھ ہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ چینل اس کو جوائن کیجیے, فیس بک پیج کو جوائن کیجیے اور ہمارا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ضرور فالو کیجیے. پاکستان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کویت نے بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اعلان پہلے ہوا تھا لیکن اب اس کی منظوری ہو گئی اور سعودی عرب کے بعد کویت دوسرا اسلامی ملک ہے جس نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ جو دفاعی معاہدہ یہ 11 جون 2023 کو یہ سٹارٹ ہوا تھا اور اس وقت اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی لیکن یہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا. لیکن آج پراپر اس کے اوپر اعلان کر دیا گیا, اسے اپنے گزٹ میں شامل کر لیا گیا اور یہ کویت کی طرف سے جو ان کا ملٹری گزٹ ہے اور نیشنل گزٹ ہے اس کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا. اس کی کچھ شرائط ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. دونوں ملک ایک دوسرے کی فوج کو ٹریننگ دیں گے. اب ظاہر ہے کویت کی فوج کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, پاکستانی فوج ویسے ٹرینڈ ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کویت کے اندر کوئی ایسی ملٹری اکیڈمی ہے کہ جس کے اندر ہمارے فوجی جا کے ٹرینڈ ہوں گے. البتہ پاکستان کے اندر ملٹری اکیڈمیز بھی ہیں اور کویت کی فوج کو ٹریننگ کی ضرورت بھی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کویتی فوج جو پاکستان کے اندر ٹریننگ لے گی لیکن اس معاہدے کو اس طرح کیا گیا کہ جیسے دو طرفہ ہو کہ ہماری فوج ادھر جائے گی, ان کی فوج ادھر آئے گی اور ہم ایک دوسرے کو ٹریننگ دیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف ٹریننگ کی ذمہ داری پاکستان کی ہوگی. ساتھ ہی جو فوجی تعلیم ہے اس کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور مسلح افواج میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. یہ ہے اصل بات کہ جو آرم فورسز ہیں اس کے اندر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ لاجسٹک کے اندر بھی تعاون کیا جائے گا اور یہ ملٹی لاجسٹک ہے کہ یعنی ایک چیز کو دوسری جگہ پہ پہنچانا اور پھر جو عسکری سامان ہوتا ہے اس کو شفٹ کرنا اور پھر اس کو استعمال کرنا, اس کے اندر بھی دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. پھر سائنسی اور ٹیکنیکی تعاون جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے گا. سائنسی اور ٹیکنیکی تعاون سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیا ویپن بناتے ہیں تو آپ دوسرے ملک کو سپورٹ کریں گے اور اسے بھی ان کے لوگوں کو بھی ٹرین کریں گے. اور اگر آپ کوئی تکنیکی کوئی معاملہ ہوتا ہے فوج کے درمیان تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. ٹیکنیکس جو ہے وہ وار ٹیکنیکس ہیں, یاد رکھیے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو پروٹوکول ہے اور یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ایگزیکٹو پروٹوکول اور پروگرام کے ذریعے سالانہ طور پہ دیکھا جائے گا اور سالانہ منصوبہ بنایا جائے گا پراپر ایک دوسرے کے ڈیفنس کے لیے اور اس منصوبے کے مطابق پھر دونوں ملک آگے بڑھیں گے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کلاسیفائڈ جو دستاویز ہیں یعنی جو کلاسیفائڈ یعنی خفیہ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اسے کسی ایک فریق کی منظوری کے بغیر, یعنی کہ اگر فرض کریں پاکستان منظور نہیں کرتا یا پھر کویت اس کی منظوری نہیں دیتا تو اسے کسی تیسرے فریق کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا, اسے اوپن نہیں کیا جائے گا. یعنی جو بھی ایگریمنٹ کویت اور پاکستان کے درمیان ہو رہا ہے اسے کسی جگہ پہ اوپن نہیں کیا جائے گا اور اسے کسی اور ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا, کسی بین الاقوامی فورم پہ پیش نہیں کیا جا سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جناب اخراجات جو ہیں اس کا بھی باقاعدہ تخمینہ لگایا جائے گا اور اس کا پراپر تخمینہ لگا کے پھر اخراجات جو ہیں ادا کیے جائیں گے. میرا خیال ہے جو ملٹری ٹریننگز ہیں ویپنز ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان ایک بل پیش کرے گا اور اس کو پھر ادا کرے گا کویت. ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو اس تنازع کو مشاورت کے ذریعے ختم کیا جائے گا لیکن اس جو تنازع ہے اس کو کسی عدالت کے اندر یا کسی بین الاقوامی فورم کے اوپر پیش نہیں کیا جا سکے گا. یہ صرف دو ملکوں کے درمیان ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی عالمی فورم پہ چلے جائیں, کسی بین الاقوامی عدالت میں جا کے ایک دوسرے کے اوپر کیس کر دیں یا کسی تیسرے فریق کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ ہماری صلح کروا دیں. یہ معاملہ جو ہوگا یہ صرف اور صرف آپس میں حل کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کویت بہت امیر ملک ہے اور اس کے پاس تیل اور گیس کی بہت بڑی فراوانی میں بدولت ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس صورتحال کا شکار ہے جس کے اندر ایران مسلسل اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے. اس جنگ کے دوران جو کویت نے ایک چیز آبزرو کی وہ تھا سعودی عرب اور پاکستان کا ملٹری تعاون.
کہ جب یہ معاہدہ ہوا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تو کویت، بحرین اور دوسرے ملکوں نے دیکھا کہ ایران نے سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کیا کیونکہ درمیان میں پاکستان تھا، اور پاکستان نے وارننگ دے رکھی تھی ایران کو کہ آپ نے سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اور اگر آپ کریں گے تو پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کویت نے جب اسے آبزرو کیا تو پھر اس نے سوچا کہ امیڈیٹلی ہمیں بھی اس قسم کا ایک ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ سائن کر لینا چاہیے تاکہ پاکستان ایک بفر زون کریٹ کرے ایران اور کویت کے درمیان۔ اب اگر ظاہر ہے یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور سائن ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم ریکویسٹ کریں گے ایران سے کہ اب آپ بھائی کویت کے اوپر بھی حملہ نہ کرو، ہمارا ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے۔ تو اب ظاہر ہے پھر ایران کے جو معاملات ہیں اسے تھوڑا سا سنبھالا دیا جائے گا اور پاکستان درمیان میں رکاوٹ بنے گا۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، میرا خیال ہے اس پیش رفت کا آنے والے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور بڑا زبردست قسم کا ٹویسٹ آیا ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کے درمیان کہ 2 دن ہو گئے نہ ایران نے کوئی حملہ کیا ہے اور نہ ہی امریکہ نے حملہ کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پراپر حملے روک دیے ہیں۔ اب جب حملے رکے ہیں تو اس کے بعد ایران پاسداران کی طرف سے بھی آج اعلان ہو گیا ہے کہ جب تک امریکہ کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوتا ہم بھی امریکہ یا پھر امریکہ کے اتحادیوں پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن اس جنگ بندی کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ طے نہیں ہوئی، کسی نے اناؤنسمنٹ نہیں کی پراپر، جس کو کہتے ہیں کہ جیسے پچھلی بار ایک ٹویٹ آیا تھا میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ جناب ہم نے جنگ بندی کروا دی، ابھی تک وہ تو نہیں ہوا، لیکن دونوں فریق اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے سرحد حملے روک دیے ہیں۔ اب یہ جو حملے رکے ہیں اس سے پہلے کیونکہ عمان نے ایک درمیان میں سفارتکاری کا مرحلہ طے کیا تھا، جمعے کے دن ایک عمانی وفد تہران گیا تھا اور اس نے ایران کی قیادت کے ساتھ بات کی تھی اور اس کے بعد یہ پھر حملے رکے۔ مجھے لگتا ہے کہ درمیان میں عمان نے کوئی ایک جادو چلانے کی کوشش کی، اب دیکھتے ہیں اس جادو کا کتنا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا ٹویسٹ آیا ہے اس ساری جنگ کے درمیان۔ ایسا لگتا ہے کہ عارضی طور پہ صحیح لیکن جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن کیا اس جنگ بندی سے آئل کی جو پرائسز ہیں وہ بھی کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا آبنائے ہرمز اور باب المندب سے جو جہاز گزر رہے ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے، کیا یہ جہاز جو ہیں اس کو الاؤ کر دیا جائے گا کہ آپ یہاں سے گزر سکیں؟ اس کا فیصلہ میرا خیال آنے والے 1 یا 2 دنوں میں ہوگا۔ لیکن سرحدس جو ہے جہاز نہیں جا رہے، اور جہاز جو آبنائے ہرمز کے اندر بھی رکے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی باب المندب کے اوپر بھی رکے ہوئے ہیں۔ سرحدس سے اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل رہا ہے اس جنگ بندی کا کہ آئل کی پرائسز بھی کم ہوں اور آئل ٹینکرز بھی یہاں سے گزر سکے، بلکہ آج ایک آئل ٹینکر جو تھا وہ پھٹ گیا باقاعدہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسے علاقے سے گزرا جہاں پہ مائنز لگی ہوئی تھی، اور ان مائنز کی وجہ سے جہاز کے اندر ایک دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد اب اس جہاز کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو بجھانے کے لیے بھی وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اس قسم کی صورتحال ہے آبنائے ہرمز کے اندر، اور ایران کے بقول کہ ہم نے انہیں وارننگ دی تھی کہ جناب آپ رک جائیں، آپ آگے نہ بڑھیں، اس سائڈ پہ بارودی سرنگیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ نہیں رکا اور اس کے بعد یہ پھٹ گیا اور اس کے بعد اس کا بہت نقصان ہو گیا۔ بلکہ آج یوکرائنی ایک ڈرون حملہ جو ہے وہ بھی ہوا ہے، اور یہ یوکرائن کی طرف سے ہوا ہے اور یہ ایرانی جہاز کے اوپر ہوا ہے، اور ایران کا ایک تیل کا جہاز تھا، اس کے اوپر جو ڈرون ہے وہ یوکرین کے گرے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جہاز جو اس کو بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کا ایک جو سیلر ہے، جو ایک اس کا ملا ہے، وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر عباس راکچی صاحب نے جواب دیا ہے کہ جناب اب یوکرین کو جواب کا انتظار کرنا چاہیے، ہم اس حملے کو لائٹ نہیں لے رہے اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو اب اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ یوکرین اور ایران کے درمیان میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک کیچ ہے، اور کیچ یہ ہے کہ یوکرین نے اپنے ڈرونز دیے تھے یو ای کو، نہ صرف دیے تھے بلکہ اس نے اپنے ایکسپرٹس بھی بھیجے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے ان ایکسپرٹس نے کیا ہے یا یو ای کی طرف سے ہوا ہے یا پھر واقعی یوکرین کی طرف سے ہی حملہ ہوا ہے، لیکن ایران اسے کلیم کر رہا ہے کہ یہ یوکرینی حملہ ہے اور اس کا جو ہے ہم نے جو اس کا جواب جو ہے وہ ہم دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حوثیوں نے ایک سعودی عرب کے اوپر ایک آج بھی ڈرون جو داغا، اور اس ڈرون کو سعودی عرب نے انٹرسیپٹ کیا، لیکن حوثی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو بھیجا تھا اور اس نے وہاں پہ تباہی پھیلائی ہے سعودی عرب کے اندر، لیکن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص ریمارکس نہیں دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حوثیوں اور جو سعودی عرب ہے ان دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں یا جو لڑائی ہے وہ اب مسلسل جاری ہے، اور یہ جو لڑائی اس سائڈ پہ آبنائے ہرمز میں تھی یا خلیج فارس سے تھی، یہاں سے نکل کے اب وہ باب المندب اور ریڈ سی کی طرف چلی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ درمیان میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آج اسرائیل کی ایک اسلحہ بنانے والی کمپنی ہے اور اس کمپنی کا نام IMCO ہے، اس کے اوپر ایک سائبر حملہ ہوا ہے، اور سائبر حملے میں جو ہیکرز ہیں انہوں نے نہ صرف اس کا سسٹم ہیک کیا بلکہ اس کا 30 ٹیرا بائٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی چوری کر لیا، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ انتہائی سینسٹیو ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ حساس دستاویز ہیں جن کو چوری کر لیا گیا، اور اس کے اندر جو ویپن بنائے جاتے ہیں اس کی ساری ڈرائنگز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن ملکوں کو یا جن جن کمپنیوں کو یہ ویپنز بیچے جاتے ہیں اس کا ڈیٹا بھی ہے۔
اس سے اسرائیل کا جو سسٹم ہے وہ ہل کے رہ گیا، کیونکہ اس کی اسلحہ ساز کمپنی کا ڈیٹا چوری ہو جانا اور اس کا سسٹم ہیک ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیکر جو ہیں وہ اسرائیلی کمپنیوں اور اسرائیلی جو دماغ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دماغ ہے، اس سے بھی بڑے ہیں۔ تو اس سے اب اسرائیل کے اندر ایک ایمرجنسی سی ہے، اور اس ایمرجنسی کے ذریعے جو بڑی اسلحہ ساز کمپنی ہے ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جا رہا ہے، ان کا جو ڈیٹا بینک ہے اس کے اوپر ایکسٹرا سیکیورٹی کر دی گئی ہے کہ کہیں اس کے اوپر دوبارہ سائبر حملہ یا ان کے اوپر بھی سائبر حملہ نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب دو اور بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ ایک تو پاسداران نے یہ انکشاف کیا ہے، اور ان کے ترجمان جنرل حسین محبی صاحب، یہ حسین محبی ان کا نام ہے، اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان دنوں میں جب ایران نے حملہ کیا امریکی اڈوں کے اوپر، تو امریکہ کے 200 سے زائد امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ ان کے بقول کہ 200 سے زیادہ ہم نے امریکی فوجی مار دی ہیں اور بے تحاشا زخمی ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی جو واشنگٹن کے اعداد و شمار ہیں کہ جس میں انہوں نے 4 لوگ تسلیم کیا، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، جبکہ ہمارے پاس اصل اعداد و شمار ہیں کہ ہم نے ان کے 200 سے زیادہ فوجی مار دیے ہیں اس جنگ کے دوران۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کے 11 طیارے تباہ کیے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 5 ہیلی کاپٹر بھی تباہ کیے ہیں، اور ہم نے ان کے 8 فوجی مراکز کے اوپر ہم نے حملہ کیا، جس میں ان کے 20 افاسی جو شیلٹر سے ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ ساتھ اس نے چیلنج کیا ہے، اس نے کہا جناب کہ اگر یہ امریکہ تسلیم نہیں کرتا تو وہاں پہ میڈیا لے جائے، کسی آزاد میڈیا کو لے جائے اور اپنے وہ سائٹس یا ایئر بیس دکھا دے جہاں پہ ہم نے حملہ کیا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا جی کہ جو ہم نے ان کے اس کے علاوہ چیزیں تباہ کی، اس کے اندر 17 جاسوس اور آپریشنل ڈرونز ہیں، وہ بھی ہم نے اس کے مار گرائے ہیں، اور 8 ان کے نئے ڈرونز ہیں جو انہوں نے نئے تیار کیے ہیں، یہ بھی اس جنگ کے اندر تباہ کر دیے گئے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو طیارے ہم نے تباہ کیے ہیں اس کے اندر ایک F-15 بھی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ F-15 جو ہے لیٹسٹ طیارہ ہے امریکہ کا، اور اگر اسے واقعی ایران نے تباہ کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بری خبر ہے امریکہ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر امریکہ میڈیا دے رہا ہے، اور اس کے بقول جنگ کے اندر جو شدت ڈونلڈ ٹرمپ لانا چاہتا تھا اس کے راستے میں جے ڈی وینس اور جنرل ڈین کین جو ہے نا وہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ خبر جو ہے نا CNN نے دی ہے، اور CNN کے بقول ان دونوں نے ان کو روکا ہے کہ اس وقت ہمیں جنگ کو شدت میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اس وقت امریکہ کے اپنے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور ہمارا جو اسلحے کا ذخیرہ ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے یا بری طرح استعمال ہوا ہے، ہمارے پاس اتنی جان نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کو مزید طول دے سکیں یا اس کی شدت میں اضافہ کر سکیں۔ CNN کے بقول جنرل ڈین کین اور جے ڈی وینس نے پراپر ہاتھ روکا اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا، ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک بڑا شدید حملہ اس کے اوپر کرنا چاہتا تھا ایران کے اوپر، لیکن ان دونوں نے اسے باز رکھا کہ اس وقت صورتحال جو وہ بہتر نہیں ہے۔ ساتھ CNN کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو مذاکرات کار ہیں ان کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ وہ مذاکرات جاری رکھیں، اور انہوں نے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ حملوں کے اندر شدت آئے، لیکن اس کے اپنے ساتھی جو اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اور اسی کے اندر انکشاف ہوا ہے کہ جمعے کے دن جب عمانی جو ایک وفد تھا وہ تہران میں جا کے ملا، تو اس کے بعد حملے روکنے کا فیصلہ ہوا، اور سب سے پہلے امریکہ نے حملے روکے۔ جب امریکہ نے روکے تو اس کے بعد ایران کی طرف سے بھی پھر حملے نہیں کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، اور نیو یارک ٹائمز کی خبر بھی بہت خوفناک ہے۔ اس خبر کے بقول کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے پاس بڑی طاقتور فوج ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج ہے، لیکن اس طاقتور فوج کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کے اندر بری طرح پھنس گئے اور انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو اختیارات ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ دنیا کی واحد سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس پریزیڈنسی نے انہیں اتنے زبردست قسم کے اور خوفناک قسم کے اختیارات دے رکھے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی، لیکن انہیں اس جنگ کی وجہ سے اب اپنے اختیارات جو محدود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہیں وہ حد نظر آ رہی ہے جو انہیں اس سے پہلے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ صدارت میں آئے ہیں تو اس جنگ کے اندر گھس گئے، اور اس کے بعد اس جنگ نے ان کی مت مار کے رکھ دی، اور اب ان کو یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اب 5 مہینے میں اس کا خیال یہ تھا، 5 ماہ پہلے کہ جب انہوں نے یہ جنگ سٹارٹ کی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ فوری طور پہ 28 فروری کے بعد یہ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے، لیکن 5 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، اور وہ مسلسل پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نیو یارک ٹائمز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس جنگ کے اب 3 ہی حل ہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ آپ جنگ کی شدت میں اضافہ کر لیں اور اس کو پھیلا لیں، دوسرا یہ ہے کہ معاشی دباؤ جو ہے وہ آپ ڈالتے چلے جائیں ایران کے اوپر، اور اپنے اوپر بھی معاشی دباؤ جو ہے اس کو ڈالتے رہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ دونوں میں سے پہلے کون تھکتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا حملہ کریں، یا بغیر حملہ کیے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ دیں کہ میں جیت گیا ہوں، اور اپنی فتح کا اعلان کر کے آپ وہاں سے نکل آئیں۔ لیکن یہ تینوں جو حل ہیں یہ سر دست مٹیریلائز ہوتے
होते हुए नजर नहीं आ रहे न्यूयॉर्क टाइम्स के बकौल, कि अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा रास्ता लेता है, और लेकिन बहरहाल उसको रास्ता लेना पड़ेगा वरना वो इसी तरह फंसता रहेगा। साथ साथ उसने ये इंकशाफ भी किया कि ये बात दुरुस्त है कि जो अमेरिका के मिसाइल के ज़खायर हैं उनके अंदर कमी आई है, और इस जंग ने बुरी तरह उन ज़खायर को डैमेज किया है, और डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह भी पता है कि वो बुरी तरह इस जंग में फंस गया हुआ है, और ये बात दुरुस्त है। डोनाल्ड ट्रंप सब आए थे, उनका ख्याल ये था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने ना सिर्फ सरेंडर करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने इसकी दोनों टांगें पकड़ ली हैं। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है इस सारे सिनेरियो से अपने आप को किस तरह निकाल पाते हैं। पहला मुझे इजाजत दें, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी गवर्नमेंट यहाँ पे थी, अब वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है। उसकी पूरी कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करके वो दोबारा यहाँ पे गवर्नमेंट बना सके। बिलावल भुट्टो साहब वहाँ बैठे हुए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जो उन्होंने वहाँ पे धुआंधार किस्म की तकरीरें की वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ चले गए, और मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ चली गई, और मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें भी तोहफतन दे दी, जिसके ऊपर वहाँ पे बड़ा शोर हुआ कि जनाब ये इलेक्शन के से 2 दिन पहले ये जो बसेज आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो वो एक नया क्राइसिस वहाँ पे पैदा हो गया। और इसके साथ साथ जो अलीम खान साहब हैं उनकी एंट्री हुई है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और बड़ी दबंग किस्म की एंट्री हुई। इससे पहले सरदार तनवीर साहब और उनके जो बहुत सारे साथी हैं उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद अलीम खान साहब जो हैं वो वहाँ पे गए भी, और अब बहुत बड़ा एक केक कहा जा रहा है आज़ाद कश्मीर का जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास चला जाएगा, और ये ऐसी पार्टी साबित होगी कि जिसकी मर्जी के बगैर या जिसकी ख्वाहिश के बगैर या जिसके साथ के बगैर कोई गवर्नमेंट भी वहाँ पे शायद गवर्नमेंट ना बना सके। यानी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहेगी तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मदद उसे लेना पड़ेगी, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है तो तब भी अलीम खान साहब की इन्हें ज़रूरत पड़ेगी। आज अलीम खान साहब ने एक तकरीर की और एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया था, मैं वीडियो बयान देख रहा था। उसके अंदर 2-3 पॉइंट बड़े दिलचस्प थे जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखे जाएं। एक तो उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और जब तक यहाँ पे सरमायाकारी नहीं होती, और जब तक टूरिज्म डेवलप नहीं होती आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जब तक दुरुस्त क़यादत सामने नहीं आती, यानी एक ऐसी क़यादत जो टूरिज्म डेवलप कर सके और जो यहाँ पे सरमायाकारी ला सके, उस वक्त तक यहाँ पे बड़े मंसूबे नहीं बन सकते, और जब तक बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर, उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के लोगों की माली और माशी हालत बेहतर नहीं होगी। तो साथ उन्होंने अपील भी की आवाम से कि जनाब आज आप जो जितने नौजवान हैं वो खुद वोट देने के लिए आएँ, और साथ साथ अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को भी वहाँ पे लेके आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप दे सकें। और जब वोट ज़्यादा होंगे और अहल किस्म के लोगों को आप लेके आएंगे तो उससे फिर आपका जो रीजन है वो तरक्की करेगा, और जब आज़ाद कश्मीर तरक्की करेगा तो तभी ये सारे मसाइल हल होंगे। अब अलीम खान साहब की जो तकरीर थी या वीडियो बयान है वो बड़ा मज़ेदार और दिलचस्प है, क्योंकि इन्होंने शायद ये पहले सियासतदान है या एक पहली सियासी जमात है जिसने जो असल नब्ज़ है कश्मीर की उसको हाथ लगाया कि सरमायाकारी जब तक यहाँ पे नहीं होती उस वक्त तक कश्मीरियों का मुकद्दर नहीं बदल सकता, और जब तक यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती उस वक्त तक भी कश्मीरी उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई खास तब्दीली नहीं आ सकती। और ये बात बड़ी दुरुस्त है, क्योंकि अगर आप इस आज़ाद कश्मीर को देखें और उसके बाद अगर आप मकबूजा कश्मीर में जाके देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म है और बेइंतहा टूरिज्म है। जब वहाँ पे अमन कायम हो जाता है या कुछ हालात बेहतर हो जाते हैं तो पूरे इंडिया से वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और इसके साथ साथ बैरून मुल्क से भी वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और उससे उनकी इकॉनमी जो है वो बहुत अच्छी बूस्ट करती हुई नज़र आती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप आज़ाद कश्मीर के अंदर जाएं तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट नज़र नहीं आता। बहुत अच्छा माहौल भी होगा, बहुत अच्छा मौसम भी होगा, और बहुत अच्छे हालात भी होंगे, तब भी पंजाब से चंद लोग या चंद हज़ार लोग वहाँ पे जाएंगे, जिसकी वजह से फिर ये जो इलाका है बहुत पीछे रह गया है। तो अलीम खान साहब ने ये बात बड़ी दिलचस्प की है कि आप यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करें। अब टूरिज्म डेवलप क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि वहाँ वाकई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ रही कि जो लोगों को इस चीज़ के ऊपर उभार सके या यहाँ पे सरमायाकारी करवा सके, बिलखसूस टूरिज्म के डिपार्टमेंट के अंदर। और साथ साथ वो कहते हैं कि जी इतने ज़्यादा कश्मीरी बाहर हैं, आप अगर इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं तो आपको बेतहाशा कश्मीरी वहाँ पे मिलते हैं। इन कश्मीरियों के पास पैसा भी बहुत है, ये खुशहाल भी बहुत है, और ये वहाँ की सियासत जो इंग्लैंड की सियासत है उसके अंदर बड़ा अहम किरदार है इनका, लेकिन ये अपने इलाके में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे, या जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रही कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका जो इलाका है उसका मुकद्दर तब्दील हो। तो मेरा ख्याल ये है कि अलीम खान साहब की ये बात बड़ी दुरुस्त है कि आप यहाँ पे सरमायाकारी करें,
اور اس سرمایہ کاری کے لیے آپ سب سے پہلے جو کشمیری ہیں ان کو آپ تیار کریں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے اس کو ڈیولپ کریں تاکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں۔ اب زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو ظاہر ہے ایک معاشی تبدیلی آئے گی، اس سے آزاد کشمیر آگے بڑھے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو آنے والے دنوں میں ٹھیک ٹھاک قسم کا ڈینٹ یہاں پہ ڈالنے لگی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن بہرحال علیم خان صاحب کی جو انٹری ہے، اور وہ ایک ایسے وقت میں انٹری کہ جب وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف دونوں کا، یعنی بلاول بھٹو اور نواز شریف دونوں کا وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ علیم خان صاحب داخل ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاول بھٹو صاحب یا آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب لڑتے رہ جائیں، اور علیم خان صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر کی گڈی اس کو لوٹ کے لے جائیں اور یہاں پہ ان کا پرائم منسٹر بن جائے، اور اگر یہ بن گیا تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، بہت بڑا اپ سیٹ ہوگا بڑی پارٹیز کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ کی میں نے ایک تقریر دیکھی ہے، اور میں نے کہا کہ آج کا جو ویل آگے اس کے اندر اس کا ذکر بالخصوص کرنا چاہیے۔ راولپنڈی کے اندر آزاد کشمیر کے الیکشن سے ریلیٹڈ ہی ایک ریلی تھی، کل تھی، اور اس کے اندر مریم اورنگزیب صاحبہ نے پنجابی میں تقریر کی، اور پہلی مرتبہ میں نے ان کے منہ سے پنجابی سنی اور تقریر بھی سنی، تو وہ جو وہاں پہ لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کراؤڈ باقاعدہ جس کو چارج کہتے ہیں نا، وہ چارج ہو گیا، وہاں پہ ہلا گلا، رولا، نعرے اور ڈھول دھمکے، یہ ساری آوازیں وہاں پہ آ رہی تھیں، اور بہت بڑی ریلی تھی، اور یہ حنیف عباسی صاحب نے ارینج کی تھی، اور حنیف عباسی صاحب اس معاملے میں بڑے تیز ہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت جلسہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو پنجابی بولی ہے واقعی بڑی زبردست بولی ہے میری، بلکہ ان سے ریکویسٹ ہے اور میرا ان کو مشورہ ہے کہ آپ پنجابی میں بات کیا کریں، جب آپ پنجاب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ پنجاب کی سینئر وزیر بھی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی آپ ظاہر رائٹ ہینڈ مین بھی ہیں، تو پنجاب کے اندر پنجابی کیوں نہ بولی جائے؟ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سندھ میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ چیف منسٹر صاحب سندھی بولیں گے، ساری جو ان کی کیبنٹ ہے اور جو ان کے بیوروکریٹس ہیں وہ سندھی زبان میں بات کریں گے۔ سیم اسی طرح خیبر پختونخوا میں لوگ اوپنلی پشتو بولتے ہیں، بلوچستان چلے جائیں تو وہاں پہ بلوچی زبان بولی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ پشتو زبان بھی بولی جاتی ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی لوگ اپنی زبان جو بلتی زبان ہے اس کے اندر بات کرتے ہیں۔ لیکن پنجاب جو ہے وہاں پہ جب بھی آپ جائیں گے تو سب لوگ اپنی اردو سے ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ پنجاب کے اندر جتنی تقریریں ہوتی ہیں وہ اردو میں ہوتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورے پنجاب کا تعلق لکھنؤ کے ساتھ ہے، اور اردو نے یہاں پہ جنم لیا تھا۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، اسے اپنے دل کے ساتھ رکھنا چاہیے، لیکن جو مادری زبان ہے اس کو بھی اپنے ساتھ کیری کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ماں کی زبان ہے، یہ ہمیں ہماری ماں نے سکھائی ہے، تو جو ماں کی زبان جو ہے اس کو اگنور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پنجاب کے اندر یہ ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کہ پنجاب کے اندر جلسوں کے اندر پنجابی زبان میں بھی تقریر ہو سکتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون اس ٹرینڈ کو کیری بھی کرے گی، اور اس کو کیری کرنا بھی چاہیے۔ یہ جو انسیکیورٹی ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ احساس کمتری ہے پنجابی کا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ کھلے دل کے ساتھ پنجابی کے اندر بات کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کتنی اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو صدقے جاواں پنجابیوں، اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے کھلے دل کی بات کی ہے، اور کھلے دل سے آپ نے پنجابی زبان میں اظہار کیا ہے، کیونکہ پنجاب کی خواتین پنجابی بولتے ہوئے شرماتی بہت زیادہ ہیں، یہ ہمیشہ جب بھی بات کریں گی تو اردو کے اندر بات کریں گی، جو مجھے عجیب لگتی ہے۔ بہرحال یہ متھ اور یہ جو رکاوٹ تھی اس کو بریک کر دیا انہوں نے۔ پہلا جناب آج کے ویلاگ